بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے اور ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا نکلا تو عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ خدا نے اسے یہ قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے یہ شہادت دی۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور آہستہ آہستہ شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریچھ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی ایک عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ! آہستہ آہستہ اس تنوع تشنیع کی خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی کہ اس کو یہ طعن بے حد شاق گزرا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اس میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی، اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے ترنج یا گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محظوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کی غرق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، میرا یہ عشق بجا ہے یا بے بجا، اور تمہاری ملامت برمحل ہے یا بے محل؟ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ ان حالات کا اندازہ کیجیے جن حالات میں یوسف علیہ السلام مبتلا تھے۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لے کر آیا ہے۔ جلاوطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قدرت اسے رئیس اور رکن سلطنت کے گھر لے آئی۔ یہاں پہلے تو خود گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے ان کا شب و روز کا سابقہ ہے، پھر اس کے حسن کا چرچا پورے دارالسلطنت میں ہونے لگتا ہے اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کامیابی کے ساتھ ان شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتا ہے وہ بجائے خود کچھ کم قابل تعریف نہیں ہے، مگر اس پر بھی وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دل ہی دل میں مدد کی التجا کرتا ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا کہاں کہ ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں۔ تو مجھے سہارت دے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم نہ پھسل جائیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطا وار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی فضیحت و رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ حسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا۔ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلی کار ان دونوں جوانوں کو بنایا
ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو گے تو تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن نانپس اس پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے۔ اور خباث نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس مشروب میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا، تم اس مشروب کو پی کر دکھاؤ۔ ساقی نے مشروب پی لیا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد نانپس سے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ، اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور مسموم کھانا کھا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانہ بھیج دیا، ساقی کو ابتداً شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور خباث کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت، راستہ بازی و حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا، غرض کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا داروغہ سے سفارش کر کے مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی اور نبی ذات تھے، دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشہ میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم عطا فرمائی ہے اور تعبیر رویا کا علم بھی اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم میں سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کا اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ کا جو سب پر غالب ہے؟ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں برہان و سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ کی ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی راہ مستقیم ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ توحید کی نصیحت کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ فیصلہ ہو چکی اور فیصلہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فرعونہ مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرعونہ کا خاندان نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا۔ مصر کی تاریخ میں ان کو ہکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ طویل مدت کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس رہا ہونے والے ساقی کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد دلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ مصر کو ایک عجیب اور ڈراؤنا سا خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں
جو اپنے سے بہت بھاری 7 موٹی تازی گاؤں کا گوشت کھا رہی ہیں اور گوشت کھا کر انہیں ختم ہی کر دیا ہے، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بھری اور سرسبز بالیوں کے اوپر لپٹ گئی ہیں اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں، کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا گیا، مگر خواب سن کر سب نے کہہ دیا کہ یہ تو اضغاث احلام ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر دے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے انہیں بے قصور کو زندان میں ڈالا وہ اگر تباہ ہو جائیں، اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا، اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلا وجہ ان کو زندانی بنا کر رکھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس کو ہی ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ غرض کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتلاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولی، ماشاءاللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھی، بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب رعنائی و دلبری، عصمت و پاک بازی اور عقل و دانش کے ساتھ زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے
بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا، پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھ کو کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔